حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے 16 سال پہلے یہودیوں کا بادشاہ یہود رومی فوج کی مدد سے یروشلم کو قبض کر کے اپنی حکومت چلا رہا تھا۔ اس دور کے لوگ نظروں پہ ظلم کیا کرتے تھے، دولت کو عزیز اور اللہ کے نیک بندوں کو کمزور سمجھتے تھے۔ بس سب کی ایک امید تھی، ایک مسیحا آئے گا جو اس ظلم کو مٹائے گا، حق کو ظاہر کرے گا اور اس بادشاہ کو ختم کرے گا۔ وہ دور حضرت عمران اور زکریا علیہ السلام کا تھا، لیکن لوگ ان اللہ کے نبیوں کا توہین کیا کرتے تھے، لیکن وہ مطمئن ہو کر کہتے تھے جلد اس عمران کے نساب میں سے ایک مسیحا آئے گا جو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرے گا، کور کی بدترین بیماری کو شفا دے گا، اندھوں کو آنکھیں دے گا۔ تو بس ایک رات اس یہودیوں کو بادشاہ یہود خواب دیکھتا، ایک بچے کی ولادت ہوئی، ہر کوئی اس کی عزت کرنے لگا اور اس کا جھوٹا تبتہا ختم ہونے لگا اور اس کی بادشاہ کو ختم کر گیا۔ پھر وہ گھبرا کے اٹھ کے اس کے فوج کے بلا کے کہا جاؤ دیکھو، اگر آس پاس کسی بچے کی ولادت ہو رہی ہے اسے پیدا ہوتے ہی مار دو۔ تو بس تب تک حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام لوگوں میں بار بار کہتے تھے عمران کے نسب میں سے ایک مسیحا ہوگا۔ تو بس وہ فوج حضرت عمران کے گھر آ پہنچتی ہے اور ساتھ ساتھ پورا یروشلم اس بچے کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ تو بس اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی، سپاہیوں نے تلوار کو تانا رکھا، لوگوں کی امیدیں ابھرنے لگی، لیکن اتنی دیر میں دائی نے کہا لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہو۔ تو بس یہ سن کے وہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، کیا یہ تھا ہمارا مسیحا؟ لیکن اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام مسکراتے کہا اللہ کے ہر فیصلوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوتا۔ تو بس وہ فوجیوں نے ہنس کے چلا گئے، بادشاہ ہنس کے سو گیا، لیکن وہ ماں جس کے شکم سے وہ بچی آئی وہ اللہ سے رو رو کے کہا اے اللہ، میں نے دعا کی تھی میرا بیٹا ہوگا، میں تیرے دربار کے لیے نذر کریں گے اور وہ تیرا خادم بنے گا، بیت المقدس میں رہے گا، خود کی صفائی کرے گا، تیری خدمت کرے گا۔ اے اللہ، لیکن مجھے لڑکی ہوئی، میں تو خوش ہوں، لیکن میری منتوں کا کیا؟ تو بس وہ ماں نے فیصلہ کر لیا اور بیٹی کا نام مریم رکھ دیا، یعنی اس کی خدمت کرنے والی، اور اس چھوٹی سی بچی کو بیت المقدس کی سیڑھیوں پہ رکھ کے کہا میری منت تھی جو بھی اللہ مجھے اولاد دے گا وہ اللہ کے گھر کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ بہت غور و فکر کے بعد اس فیصلے کو قبول کیا گیا، جب مریم خدمت کے قابل ہوگی اسے اللہ کے گھر میں رکھا جائے گا۔ بس جب وہ بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی اسے اللہ کے گھر میں رکھا گیا اور وہ پاک مقدس بیوی اپنے مقدس قدم بیت ال کے مقدس زمین پہ رکھ کے اللہ کی خدمت کرتی رہی اور وقت گزرتا رہا۔ تاریخ نے لکھا بی بی مریم سلام اللہ علیہ ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتی، اور اس پاک مقدس بی بی کے طہارت کے قصے پورے علاقے میں مشہور ہو گئے اور لوگ اس بی بی کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے اور بیت المقدس کے باہر رک کے اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ بس ایک بار اس بی بی کی زیارت ہو جائے ساری بیماری پریشان سب دور ہو جاتے۔ اللہ کی وہ مقدس بی بی اپنا حصے کا کھانا غریبوں میں دیا کرتی اور خود روزہ رکھ لیتی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے کمرے میں جا کے کیا دیکھا، کچھ پھل وہاں رکھے ہوئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کے پوچھا اے مریم یہ کون لایا؟ تو بی بی مریم آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میں اپنا کھانا اس کے بندوں کو دیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ دے؟ جب بھی مریم کا ایمان دیکھ تو زکریا علیہ السلام فخر کرتے۔ بس ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بی بی مریم کی خدمت میں آ کے کہا اے مریم تیرا خدا تجھے جلد اولاد دینے والا۔ تو بس بی بی مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، نہ ہی میری شادی ہوئی نہ ہی میرا شوہر ہے۔ تو بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تیرا خدا اس پہ قدرت رکھتا ہے، جو کہتا ہے ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت زکریا اور بی بی مریم سلام اللہ علیہ سے لوگ نفرت کرنے لگے۔ تو بی بی مریم نے سوچی میرے وجہ سے اللہ کا نیک بندہ زکریا کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس لیے کچھ دنوں کے لیے کوشہ نشینی اختیار کر لی۔ لوگ طرح طرح کے باتیں کرنے لگے اور بی بی مریم چلتی رہی یہاں تک کہ ایک سوکھا کھجور کے پیڑ کے پاس پہنچی اور اس سائے کے نیچے بیٹھ گئی، اور کچھ اس دور کے بڑے بڑے نجومی آسمان میں دیکھ کے کہا کچھ ستارے حرکت کر رہے ہیں اور ان کا رخ یروشلم کی طرف ہے۔ وہ بڑے بڑے نجومی بادشاہ کے دربار میں آ کے کہا یہ جو آسمان میں تارا ہے اس کی پونچھ نکلی ہے، یہ تارا 2000 سال کے بعد آتا ہے، جب بھی آتا ہے زمین پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ تارا
गवाही देता है कि अल्लाह की तरफ से उस मसीहा का विलादत का खबर लाया जो उसका ज़ुहूर यरूशलेम से होगा और हक को जाहिर करेगा, यहूदियों को बादशाह बनेगा। और वो बादशाह सुन के हंस के कहा, अच्छा जाओ ढूंढो, अगर मिला तो मुझे बता दो। और वो नजूमी ढूंढने लगे, लेकिन इतनी देर में अल्लाह ने अपना नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कर दिया। तारीख ने लिखा, जब आपका ज़ुहूर हुआ खुद के दीवार में शिकाफ आ गया और आसमान में ऐसा नूर फैला कि पूरा यरूशलेम हैरान हो गया। अपनी पाक मुकद्दस बेटे को गोद में लेके बीबी मरियम देखती रही। तो बस इतनी देर में आसमान से आवाज़ गई, भाई ए मरियम देख, तेरे कदमों के नीचे पानी उबलने लगा, उसे पियो। उस खजूर के पेड़ को हिलाओ, तेरे लिए अल्लाह ने ताजा खजूर पैदा किया, उसे खाओ। यरूशलेम को जाओ और दुनिया को बता दो जो मसीहा आना था वो आ गया। मरियम घबराओ मत, तुम्हारा पाक दामन तुम्हारा बच्चा खुद बताएगा, जा। तो बस हजरत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेके जैसे ही यरूशलेम की तरफ बढ़ती और जैसे ही बीबी दाखिल हो, सब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। वो लोग कहने लगे, ए मरियम तेरा बाप भी ऐसा नहीं, तेरी माँ भी शरीक थी, ये तूने क्या किया? तो बीबी मरियम इशारे से कहा, मुझे रोजा है, जो कुछ भी मुझसे पूछना है उस बच्चे से पूछो, तुम्हारे सारे सवालों को जवाब ये देगा। तो लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, अभी ये पैदा होने वाला बच्चा कैसे बोलेगा? तो बस इतनी देर में वो मासूम लबों से आवाज आई, ए लोगों, मैं अल्लाह का नबी ईसा मसीह जिसका इंतजार तुम करते आए हो। तो बस सब उस बच्चे की आवाज सुन के हैरान हो गए, कोई रोने लगा, कोई भागने लगा, कोई गिरने लगा और सब घुटनों पे बैठ गए। जो नजूमी आए थे वो अपनी दौलत को बीबी मरियम के कदमों के नीचे रख के सर सज्जे में झुका लिया और उस दिन को खुशी का दिन करार किया।